ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا۔ ذوالفقار صاحب، کراچی میں صرف پٹھان مر رہے ہیں، مہاجر اردو بولنے والا نہیں مرتا؟ بالکل مارا۔ تو اس کے ساتھ آپ کی ہمدردی کی کیوں؟ میں تو کہتا ہوں اعظم طارق اردو اسپیکنگ تھا، چیئرمین تھا پارٹی کا، کس نے مارا؟ آپ بتا دیجیے۔ آپ بتائیں نا میاں۔ میں تو سوال پوچھنے بیٹھا ہوں۔ میں تو سوال کیوں، آپ نے ٹھیکہ لیا سوال پوچھنے کا؟ مجھے میرے چینل نے ٹھیکہ دیا سر۔ میں بھی ایز پاکستان سٹیزن، میرا بھی رائٹ ہے، آپ بھی پاکستان سٹیزن ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے سوال پوچھ رہا ہے، ایک جاہل بھائی پڑھے لکھے بھائی سے سوال پوچھ رہا ہے کہ جو خالد بن ولید کو کس نے مارا، ڈاکٹر عمران فاروق کو کس نے مارا، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں؟ ولی بابر کو کس نے مارا؟ ساری چیزیں ہوئی؟ ہاں ہوئی۔ لیکن یہ آپ کی سب سے بڑی سیاسی ناکامی نہ کہوں اسے میں؟ کیوں؟ کہ آپ جب وزارت داخلہ کے ٹھیکیدار اور چیمپئن بنے ہوئے تھے تو آپ نے ان لوگوں کا کچھ نہیں کیا، آپ وہی یس سر یس سر یس سر کرتے رہے۔ آپ کے پولیٹیکل لیڈر مفاہمت کی بانسری بجاتے رہے اور آپ اس کے اوپر تھرکتے رہے۔ دیکھیے تو آپ بھی تو پھر ایک مورا ہیں۔ بانسری جو بجا رہا تھا وہ کوئی اور بجا رہا تھا، میں اس بانسری کے ڈے ون سے خلاف تھا، میں پہلے دن سے میں ان کا مخالف تھا، میں نے مخالفت کی، مجھے پتا تھا یہ نہیں سدھریں گے۔ آپ اس کی پڑھ لیں اسٹیٹمنٹ اجمل پہاڑی کی، وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے مہاجر مارے جو ہم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، نام اس نے لکھا ہے، ایڈریسز دیے ہیں ان لوگوں۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے، آپ پولیس کے محکمے کے ہیڈ رہے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ ہی کی حفاظت پہ کھڑا ہوا کوئی پولیس والا آپ کو ابھی اس وقت 3rd ڈگری دینا شروع کر دے، آپ طوطے کی طرح بولیں گے، طوطے کی وہ طرح آپ کو 2 گھنٹے خراج تحسین پیش کرے گا اور آپ اپنی تمام تر رونق کے ساتھ دھڑام سے زمین بوس ہو جائیں گے۔ ذوالفقار مرزا کہیں نہیں ملے گا، اور اس وقت میں آپ 500 خون قبولیں گے۔ میں آپ کی بات ایگری کر رہا ہوں نا جی، میں تو آپ سے یہ پوائنٹ کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہا ہوں، آئی ٹوٹلی 100% آئی ایم وتھ یو آن دس۔ جو سپورٹنگ ایویڈنس ہوتی ہے وہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ اگر کسی کی ڈیڈ باڈی جا کے ریکور کرائیں گے، وہ پولیس دفن کر کے آپ سے ریکور کرے گی، وہ سب جھوٹ، یہ سب ایویڈنس کریٹ کرے گی پولیس۔ ویپن آف کرائم آپ کس سے ریکور ہوتا ہے وہ بھی پولیس آپ کو دے گی کہ یہ کرائم ہوا ہے، پھر تو سب چیز جھوٹ ہے، پھر تو کچھ بھی کسی سے لے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے لیکن 100% نہیں ہوتا، آپ 10% 20% بھی مارجن دیں۔ 60 ٹارگٹ کلرز اگر پکڑے ہوئے ہیں، 60 میں سے 15 ہم غلط سمجھیں کہ غلط ہے، پولیس نے زبردستی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے سامنے واہ واہ کروانے کے لیے پکڑ لیا، 45 تو صحیح ہے۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں اس طرح کے آپ بتائیں کہ اس طرح کی کلنگ مشینز ہوں ان کے پاس، ویل آرگنائزڈ ٹیمز ہوں ان کے پاس، فون کال پہ آتی ہوں مار کے چلے جاتی ہوں، یہ دیگر جماعتوں میں نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہے۔ کالا دم جو جماعتیں ہیں ان میں بالکل ہیں، ان کے لوگ بھی ہم نے پکڑے۔ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ریئیکشن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں 100 بندہ مار دوں گا ایم کیو ایم کا، اگر مجھے مارنے آئیں گے تو میں اون کروں گا مار کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ماروں گا۔ اگر مجھے کوئی مارنے آیا، میرے گھر والوں کو مارنے آیا، میرے دوستوں کو مارنے آیا، میں ادھر موجود ہوں گا، میں 100 بندہ ایم کیو ایم کا ماروں گا اور میں اون کروں گا۔ اس طرح اگر کسی پیپلز پارٹی والے نے مارا ہے، میں سلوٹ کرتا ہوں اس پیپلز پارٹی والے کو، اس نے ایم کیو ایم والے کو مارا ہے۔ بالکل، اگر ریئیکشن میں اپنی حفاظت میں حقیقی والے نے، آفاق والوں نے بھی اگر ایم کیو ایم کو مارا ہے، اچھا کیا، اور مارنا چاہیے۔ اے این پی نے مارا ہے اور مارنا چاہیے، کرمنل مرڈر۔ اگر گورنمنٹ حفاظت نہیں کر سکتی، ہم اپنی حفاظت خود کرنا جانتے ہیں اور اپنی کرتے رہیں گے۔ سب جانتے ہیں اس ملک میں امریکہ اور آرمی کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں کھڑکتا۔ کیسے ممکن ہے کہ ذوالفقار مرزا سسٹم کے خلاف اچانک بیدار ہو کر کے اور کھڑا ہو جائے اور تمام لوگوں کی وکٹیں کھڑکانا شروع کر دے؟ اس کو کس نے سگنل دیا؟ کون ہے آپ کے پیچھے؟ کس کی آشیرواد سے آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ مجھے کسی نے 2-3 ارب روپے دے دیے ہوں گے، میں نے لے لیے اور میں کر رہا ہوں۔ کس نے؟ پہلی بات، آپ امریکہ کے ساتھ آرمی کو مت کھڑا کریں۔ آرمی میں امریکنز نہیں ہیں، آرمی میں آپ اور میرے جیسے محب وطن پاکستانی ہیں۔ پاکستان کی آرمی ہے، انڈیا کی نہیں ہے، اسرائیل کی آرمی نہیں ہے، تو آرمی کو آپ امریکہ سے کیسے جوڑ رہے؟ امریکہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں پاکستان کو استعمال کرتی آئی ہے، پاکستانیوں کو استعمال کرتی آئی ہے، پاکستان کے لیڈرشپ کو بلیک میل کر کے استعمال کرتی آئی ہے۔ پلیز آرمی کو آپ سائڈ پر رکھیں، آرمی ہماری ہے اور اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا،
کوئی مجھے شرمندگی نہیں ہے، مجھے فخر محسوس ہوتا ہے جب میں اگر گورنمنٹ فیل ہوتی ہے، گورنمنٹ اپنے معصوم لوگوں کی حفاظت کرنے میں فیل ہو جاتی ہے، آرمی کو آنا چاہیے، یہ آرمی کے فرائض میں شامل ہے ایز پیٹریوٹ پاکستانی۔ شمشاد غوری صاحب، پروگرام کے اختتامی حصے میں ہم پہنچ گئے، یہ فرمائیے گا آپ کی جماعت میں مخلص کارکنوں کو اتنا کال پڑ گیا کہ آپ کو جماعت اسلامی سے پرویز محمود صاحب کو ادھار لینا پڑا؟ دیکھیے، پرویز محمود صاحب کو ادھار لینا نہیں پڑا، پیسے دے کے خریدا؟ نہیں، خریدنا بھی نہیں پڑتا ہے، دوستوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ پرویز محمود صاحب جو ہیں وہ آفاق بھائی کے دوست ہیں، دوستوں میں سے ہیں، اور آپ کے بھی دوست ہوں گے جماعت اسلامی کے لوگ، اہل تشیع بھی آپ کے دوست ہوں گے، سنی تحریک کے لوگ بھی آپ کے دوست ہوں گے، تو دوستی میں کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی ہے، دوست صرف دوست ہوتے ہیں، اور دوست برے وقت میں جو ساتھ کھڑا رہے اور ساتھ دے وہ سب سے اچھا دوست۔ بالکل ٹھیک ہے، لاجیکلی یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن ایک دوست کی ایسوسیشن ہے ملک کی ایک مذہبی سیاسی جماعت سے جس کے نظم کی مثالیں دی جاتی ہیں، میں جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں۔ جی، ڈاکٹر پرویز محمود اپنے نظم کی اطاعت کو چھوڑ کر کے ملنے چلے جاتے ہیں آفاق احمد صاحب سے، ان کی سیکیورٹی کو لک آفٹر کر رہے ہیں، ان کے دیگر معاملات کو نپٹا رہے ہیں، منور حسن صاحب ان کو یعنی ویک اپ کال بھی دیتے ہیں اور وہ درخور اتنا ہی نہیں سمجھتے۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ ان کا مسئلہ ہے، ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے۔ وہ شخص میں یہ سمجھتا ہوں دوستی نبھا رہا ہے، پارٹی چھوڑ دیں؟ چھوڑ دیں، وہ ان کا میٹر ہے۔ یہ سوال، اس سوال کا جواب وہ بہتر دے سکیں گے کہ منور حسن نے ان کے لیے کیا کہا یا وہ اپنی پارٹی کے لیے کیا سوچتے ہیں، ان کی پارٹی ان کے بارے میں کس طرح لیکن اس سوچتی وقت تو یار غار آپ ہیں نا ان کے، لیکن آپ وہ کو کیا لگتا ہے کیوں دوستی نبھا رہے ہیں؟ دیکھیے نا، دوستی نبھا رہے ہیں، مرزا صاحب بھی دوستی نبھا رہے ہیں، اور میں چونکہ ان کا کارکن ہوں آفاق میں۔ مرزا صاحب دوستی نبھا رہے ہیں یا کسی کی دشمنی؟ ہاں، دیکھیں، اس کا جواب میں آپ کو ذرا وضاحت سے دینا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر پرویز صاحب ایک اچھے انسان ہیں اور کراچی کے اچھے شہری ہیں، وہ بھی کراچی میں سیاست کرتے رہے ہیں اور انہوں نے لوگوں سیاست کے تھرو انہوں نے بہت لوگوں کی خدمت کی ہے۔ اچھے انسان کے ناطے انہوں نے کراچی میں جو ظلم ہو رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اس کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اگر تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرنا چاہا تو کیا انہوں نے گناہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کو، مجھے، جتنے بھی یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جتنے بھی پاکستانی ہیں اور کراچی میں رہنے والے ہیں، ان سب کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، کوئی کہے یا نہیں کہے۔ جماعت اسلامی ایز اے ہول میں بات کر رہا ہوں، اگر ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ الطاف حسین کی پارٹی کو قاتل جماعت کہیں گے۔ سنی تحریک کو ایز اے ہول آپ پوچھیں گے، بیٹھ کے آپ انٹرویو کر لیجئے گا، وہ اپنے لوگوں کے، معصوم لوگوں کے قاتل الطاف حسین کی جماعت کو کہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے آپ کسی سے بھی بند کمرے میں بیٹھ کے پوچھیں گے، وہ ایم کیو ایم کو بلیم کرے گا، اے این پی والا ایم کیو ایم کو بلیم کرے گا، نواز شریف کی پارٹی ایم کیو ایم کو بلیم کرے گی، مسلم لیگ فنکشنل، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکلی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں کراچی شہر میں، وہ متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین والے کو بلیم کرتے ہیں فار آل دیز مرڈرز۔ اگر کچھ لوگ، پیپلز پارٹی کی قیادت ساون کی اندھی تو نہیں ہے کہ اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز ایم کیو ایم کے اگینسٹ کھڑی ہیں اور وہ ان میں نشو نما کے لیے کھاد ڈال رہے ہیں، ان کو درود و سلام پڑھ کے بخش رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ یہاں سے اگر اسلام آباد جانا چاہیں بائی روڈ تو 3-4 ڈفرنٹ رستے ہیں جانے کے، ایک بہت شارٹ ہے لیکن راستہ تھوڑا سا خراب ہوگا، دوسرا لمبا ہے، بہت اچھا کمفرٹیبل روڈ ہے۔ تو شاید حکومت میں بیٹھے ہوئے جو میرے دوست ہیں ان لوگوں نے لمبا راستہ لیا ہے لیکن کمفرٹیبل راستہ لیا ہے۔ میں ہمیشہ جب بھی اسلام آباد گیا ہوں، ڈیرہ غازی خان اور اس روٹ سے گیا ہوں جو ڈیفیکلٹ راستہ ہے لیکن شارٹ ہے، میں 3 گھنٹے پہلے پہنچ جاتا ہوں اپنے دوستوں سے۔ شارٹ کٹ راستے کا انجام کہاں پہ ہوگا؟ انجام جو بھی ہو انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، انشاءاللہ اللہ کا رسول کرے گا، کراچی کے لیے بہتر ہوگا۔ ذوالفقار مرزا ورسز دا سسٹم، آپ کے خیال میں اس ٹسل کا کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا ورسز الطاف حسین۔ الطاف حسین از ناٹ دا سسٹم، سسٹم از پاکستان۔ پاکستان واز فاؤنڈیڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح، ناٹ الطاف حسین۔ ذوالفقار مرزا ورسز الطاف حسین، آپ ہی کی زبانی اگر مان لوں، بالکل، اس جنگ کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ جو بھی نتیجہ ہو،
جھوٹ کی ہار ہوگی, سچ کی جیت ہوگی انشاءاللہ. یعنی آپ کے ہارنے کے چانسز ہو سکتے ہیں؟ میری جیت ہوگی. میں مسلمان ہوں, میرا بلیف یہ ہے کہ سچ ہمیشہ جیتتا ہے ایز مسلم, اور میرا یہ بلیف ہے کہ میں جیتوں گا. ریلیجن کے خانے میں ان کے بھی, اور ریلیجن کے خانے میں ان کے بھی اسلام لکھا ہے. بھلے لکھا ہو تو پریکٹس کون کرتا ہے؟ پریکٹس کون کرتا ہے؟ میں گناہگار ہوں, میں مانتا ہوں, لیکن میں کافر نہیں ہوں. کسی کی جو جان لیتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے کھیلتا ہے, اللہ کی دی ہوئی چیز کو آلٹر کرتا ہے. میں اپنے کو خراب کرتا ہوں, جو بھی کرتا ہوں گناہ کرتا ہوں, تو میں دوسرے کی جان نہیں لیتا ہوں. تو اس لیے میں ان سے سمجھتا ہوں, اپنے کو میں سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں نہ ہوں, لیکن میں اپنے کو زیادہ بہتر مسلمان سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. ذوالفقار صاحب آپ بھی, اور شمشاد صاحب آپ بھی. ناظرین, سیاست کا یہ میدان کارزار ہمیشہ نت نئے رنگ لے کر آتا ہے. دعا ہے کہ اس بار کم از کم یہ رنگ خونی تو ہرگز نہ ہو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر. اسلام آباد میں بارش کے بعد سڑکوں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ CDA کو, اس کے افسران کو ان کی کلاس لے لیتے ہیں. کراچی میں 100 اور 50 آدمی کا مر جانا بھی ان کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کرا پاتا. یہ دونوں میں سے بڑا میٹر کون سا ہے, سڑکوں پہ پانی جمع ہو جانا یا کراچی میں سڑکوں پہ انسانی لاشوں کا پایا جانا؟ آپ نے اپنی زبان کی اس وقت کھیل کھیل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. آپ کی حکومت پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ نے ایسے افراد کو, ایسے من پسند افراد کو وزارتیں دے رکھا ہے کہ جن کا زیادہ تر وقت اسپتالوں اور دواخانوں میں گزرنا چاہیے تھا. ریلوے کے محکمے کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جس کا اپنا حال بھی ریلوے کے وزیر کی صحت سے زیادہ کچھ مختلف نہیں ہے. ANP کے جو سربراہ ہیں ان کی مرضی ہے کہ وہ کس کو نامزد کرتے ہیں, وہ A کو کریں یا B کو کریں یا Y کو کریں یا Z کو کریں. اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا.